آئے خدا کی شکر گزاری کریں. مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا. مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا. صاف کر، صاف کر، لہو سے مجھ کو تو صاف کر، صاف کر، صاف کر، لہو سے مجھ کو تو صاف. مجھ سے بول، مجھ سے بول اے دلائی، کلام کو نازل کر. قدرت کو چاہیے تو کر، دل بدل، خیال بدل، میری راہوں کو ساست کر. دل بدل، خیال بدل، میری راہوں کو راست کر، راست کر، راست کر، میری راہوں کو راست کر، راست کر، راست کر، میری راہوں کو راست کر. مجھ سے بول، مجھ سے بول اے دلائی، او کلام نازل کر. اپنی قدرت کو جاری تو کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر. چھانٹ مجھے، تراش مجھے، اپنے خون سے پاک کر. پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر. پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر. مجھ سے بول، مجھ سے بول اے دلائی، آج کلام کو نازل کر. اپنی قدرت کو جاری تو کر، مٹی کے برتن کو خالی کروں، اپنے دل میں بسا لوں کلام تیرا. مٹی کے برتن کو
साफ कर दर से मुझको तू साफ कर, मुझसे خدا قدوس کی شکر گزاری کرے. ہم نے کل 19ویں باب تک تلاوت کی تھی، ہم نے تفسیر کی تھی. آئے انجیل مقدس میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت تک ہم نے کل اس کی تفسیر کو دیکھا، اس کے کلام کی وضاحت کی، شکر گزاری کرتے ہیں. آج ہم کتاب مقدس میں سے 20ویں سے 25ویں آیت ایک بار پھر تلاوت کر لیتے ہیں. تو میری التماس ہے کہ بھائی آصف آ جائیں گے اور تلاوت خداوندی کریں گے. گاڈ بلیس. ہاں 20 سے 25 تک کر لیجیے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، ہم پڑھیں گے 20 آیت سے لے کر 25 آیت تک. ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، 20 آیت سے لے کر 25 آیت تک. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیحی مسلوب کی منادی کرتے ہیں یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے. لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے. خدا ان کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. کیمرے کی لائٹ میں نے جلائی ہوئی ہے، پھر جب ضرورت پڑے تو جلتی رہنے دیجیے گا، کچھ اور پھر بند کر دیجیے. سو پریز the Lord. آج ہم مائک لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آواز بہتر ہو، تو وہ 2 جیک تھے، وہ جو پہلا لگا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ کل ہم اس کو بہتر جیک کے ساتھ لگا لیں گے. اس لیے شروع میں آواز نہ ہونے کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں. پریز the Lord. آئیں کتاب مقدس میں آج ہم شکر گزاری کے ساتھ ہم 19ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. تو 19ویں آیت کل ہم نے دیکھی تھی، آج ہم جو ہے وہ 20ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے. تو آیت ذرا دیکھیے 20ویں آیت. یہاں لکھا ہے کہ پولس ایک زبردست چیلنج پیش کرتا ہے، کیونکہ لوگ آج اپنی حکمت، اپنی عقل، اپنی دانش مندی سے کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ کل ہم نے بتایا کہ یہودا کے لوگوں نے جب حکمت عملی کی تو اس نے سنہرب کے حملے کے خطرہ تھا اسے، تو انہوں نے مصر کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا. تو کئی دفعہ میں اور آپ بھی اپنی حکمت کے طریقوں سے فتح پانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اپنی ہم نے عبادت کے طریقوں کو جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے اور ہم نے خدا کے کلام کو کیا کیا ہے، رد کیا. آئے 20ویں آیت ذرا دیکھیے. تو یہاں پولس کہتا ہے کہاں کا حکیم، سوالیہ نشان لگائے، کہاں کا حکیم. پھر کہتا ہے کہاں کا فقیہ، اس کو بھی انڈر لائن کرے. اور کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، بحث بھی اسے کہتے ہیں. تو
تو کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ سو کیا نجات کے منصوبے بنانے کے وقت خدا نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ جی نہ بندیا تو حکیماں تو فقیاں تو جڑے بحث کرنے والے نے انہاں تو مشورہ لیے کہ بھی نجات دا کیڑا طریقہ بنائیے، رسی ٹپ کے نجات پائیے، گنتی پڑھ کے نجات پائیے، چکر لا کے نجات پائیے، ٹوپ چ ایک پیر تے کھلون نہ نجات پائیے، اور ننگے پیر کدھر ٹرن نہ نجات پائیے، کسی پہاڑ نو سر کر کے نجات پائیے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی طریقہ خداوند نے نہیں بنایا، اور بڑے بڑے ٹیکنیک لوگوں نے بنائے کہ جی شاید اس طریقے سے ہم کیا کریں گے کہ نجات پالیں گے۔ تو یہ اپنی حکمت سے نجات اور مخلصی کا ایک ایسا منصوبہ وضع کر سکتے تھے، وہ خدا کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکتے تھے۔ سو جواب یہ ہے کہ کیا خدا نے کہیں کسی حکیم کو، فقیہ کو، اس جہان کے بحث کرنے والے کو ساتھ ملایا کہ کوئی نجات کا کام کرے، یا اس کو بنایا جائے کہ بھی یہ طریقہ اپنائیں گے، یہ قاعدہ اپنائیں گے تو نجات پائیں گے؟ سوال ہے ہرگز نہیں۔ لکھا ہوا جواب ہرگز نہیں، 20ویں آیت میں لکھا ہے ہرگز نہیں۔ پڑھ دیجئے ذرا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ کوئی طریقہ نہیں، خدا نے کوئی عقل دا طریقہ نہیں بنایا کہ اس طرح سے نجات پاواں گے۔ نجات پانے کا ایک ہی ذریعہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، یسوع کے ساتھ چلنے۔ جی پڑھ دیجئے ذرا بیچ میں۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ ہاں، خدا نے دنیا کی بیوقوف نہیں ٹھہرایا۔ جی خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا۔ آمین۔ سو یہاں پر جو اس کا جواب ہے وہ ہے ہرگز نہیں کہ خدا نے ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا، بلکہ خدا نے کیا کیا، اس کے عوض خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی ثابت کر دیا۔ اے جڑے لوگ گنتیاں دے چکراں چنے، چکراں دے چکر چنے، اپنی ریاضت، اپنی پریکٹس، اپنی نیکی، اپنے عمل، اپنی اندر بھلائی، اپنی میں کے وسیلہ سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے اندر نیکی ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور پولوس کہتا ہے ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، تو اس نے بتایا کہ مجھ سے نیکی بن نہیں پڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر لے تو وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ سو یسوع مسیح کا خون، اس پر ایمان لانا، اس میں مر کر جی اٹھنا، روح القدس میں چلنا، یہ ہمیں راست بناتا ہے۔ آئیں بھی اس میں دیکھیں، انسان اپنی حکمت سے کبھی خدا کو جان نہیں سکتا۔ انڈرلائن کرے خدا کو جان نہ، اور خدا کو یہ پسند آیا۔ کیا لکھا ہے 21ویں آیت میں کہ اپنی حکمت سے نہیں ہم اس کو جان سکتے، اپنی دنائی سے، اپنی کاراگری سے، اپنی پریکٹس سے، اپنی بھاگ دوڑ سے، اپنے اندر کسی نیکی سے، اپنی کسی پریکٹس سے، اپنی کسی بھی ایسی طریقے سے کوئی طریقہ بنا ہی نہیں۔ جی پڑھ دیجئے 21ویں آیت۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ 21ویں آیت پڑھی آپ نے؟ نہیں سر، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا۔ ٹھیک ہے، دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، لا بھی نہیں سکتا، خدا پہ چھان ہی نہیں سکتا، آپ کر نہیں سکتے ایسے، تو پھر کیا کیا؟ خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے، ہاں، تو پھر خدا کو یہ پسند آیا۔ انڈرلائن کرے خدا کو کیا پسند آیا۔ خدا کو بڑا کچھ پسند ہے، لکھا خدا کو پسند آیا کہ وہ یہ بیٹے کو کچھ لے۔ خدا کو پسند آیا ہماری خاطر، میرے اور آپ کے پاپوں کے لیے، یہ خدا کی پسندیدہ بات ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قربانی، کوئی فدیہ ہے تو وہ یسوع مسیح کا جو خدا کو پسند ہے۔ اور پھر لکھا ہے خدا کو پسند آیا کہ وہ ساری معموری اس میں رکھے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کو پسند آیا، کیا آیا؟ کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلہ سے۔ اب اس منادی کی بیوقوفی کیڑی منادی دی؟ سلیب دی منادی، انجیل کی منادی کی، سلیب کی منادی کی، یعنی کہ جو دنیا کو بیوقوف معلوم ہوتی ہے نا، وہ حکمت دیاں گلاں، پریکٹس دیاں گلاں، یہ خداوند نے رد کر دیا۔ اور انسان نے خود بھی، اسی آیت میں لکھا ہے کہ انسان اپنی حکمت سے کبھی خدا کو جان نہیں سکتا۔ تو صدیوں تک خدا نے نسل انسانی کو موقع دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی رہا۔ انہوں نے بڑی بڑی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یاد رکھیے آپ کسی بھی دنیا کی شریعت سے
آپ نجات نہیں پا سکتے، دنیا کے کسی طریقے سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ یہاں ذرا بھائی آصف 21ویں آیت کی پہلا حصہ پڑھیے اور ذرا دیکھیے دنیا ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہیں جانا، تو خدا کو یہ پسند اب خدا کی پسندیدہ بات یہ ہے کہ خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی سلیب کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ ہیلیلویا۔ اگر if you want to the salvation, just believe to the Jesus Christ crucifixion, Jesus Christ blood of the Jesus Christ, then you will accept the sacrifice of the Jesus Christ as a savior, then you will be receive the salvation. Hallelujah. کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا چ nothing۔ 21ویں آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے دنیا نو پورا موقع دیتا، ناکام ہو گئی دنیا، اور خداون نے اب بڑا سادہ طریقہ ادھر لکھا ہے، ایمان لانے والوں کو نجات دے گا۔ اے یسوع دا کفارہ صرف ایک ایمان لینا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ سلیب کا آخری کلمہ تھا، تمام ہوا، انہیں سب کچھ آپ کیتا ہے، فدیہ بھی آپ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پچھلے سنڈے بتا رہا تھا، ایمان سے ہم نے نجات پائی، ہم مر کر جی اٹھے۔ اس کے بعد جڑا سی اگے چلنا ہے نا، تو ہم کسی شریعت میں نہیں بلکہ رول کچھ 110% ہر بات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کردہ کہ نہیں کردہ پیا؟ اگر نہیں پتا تو دیکھیں میری بات سنیں۔ 7ویں چیپٹر میں، رومیو کے خط کے 7ویں چیپٹر میں ساڈی میں شریعت نال، میں پریکٹس نال، میں اپنی نیکی نال، میں اپنے قدماں نال، میں اپنی گنتی نال، میں اپنی ایس راست بازی نال میں نجات پا جاؤں گا۔ تے اوتھے میں ختم، اوتھے میں چیپٹر 7 میں۔ لیکن 8 میں اگر آپ پڑھیں تو جتھے میں ختم ہو جائے اور لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں ہیں، اودی میں یسوع چ مر گئی ہے اور اس نے مسیح پر ایمان لا کر مر کر جی اٹھا، تو اگے سارا لکھا ہے۔ پھر روح کچھ نے اسے ہولڈ کر لیا، پھر روح کچھ ہمیں زمین پر چلاتے چلاتے بادشاہی تک لے جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو مطلب یسوع مسیح نے سب کچھ کیا اور ہمیں جلال تک لے گیا۔ اچھا ایک گل لکھی ہے، کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس پر منادی کروں گا، ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا کر۔ ہوں گل اکثر لوگ جب اس کو بیان کرتے نا، میں نے اب تک تو یہی سنا، تو لوگ اپنی محبت کی بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا۔ مطلب میں یسوع نے نہ پیار کرنا وا تو کون منو دے تو جدا کر سکتا ہے۔ اصل میں وہاں یہ بات نہیں ہو رہی، بات وہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یسوع نے ایسا پیار کیتا ہے کہ وہ پیار نے سانو جلال تک پہنچا دیتا ہے۔ مطلب اس نے محبت میں جان دی، محبت میں مار کھائی، کفارہ دیا، ایمان سے ہم اس پر راس باز ٹھہرے، اس کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے سے نئی زندگی پائی۔ پھر اس نئی زندگی کو چلانے کے لیے اس نے روح القدس دیا۔ روح القدس پوری زندگی میں ہمیں چلاتے چلاتے جلال تک لے جاتا ہے، انہیں جلال تک سانو پہنچا دیتا ہے۔ اودی محبت نے ہم پر سے سزا کا حکم مٹا دیا، اس کی محبت نے ہمارے گناہوں کو کیا کر لیا، اٹھا لیا، اس کی محبت نے ہمیں گناہوں سے دھو دیا۔ اب سنیے، وہ کر کے سانو بادشاہی چ پہنچا دیتا، اور اب تو ہم زمین پر مسافرت کاٹ رہے ہیں۔ وی آر فارنرز آن دا لینڈ۔ تو اس زمین پر ہم کیا ہیں؟ پردیسی اور مسافر ہے۔ تو انہیں تو سانو ہوتے تک پہنچا دیتا۔ تو لکھا ہے ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا، انہیں محبت ہر تقاضا اور محبت میں پورا کام کیا ہے۔ ہون سانو دے تو جدا نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ ہمیں کوئی ہمیں کل کر دے تو بھی ہمیں وہ بادشاہی سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے مکمل کفارہ، پوری کفارہ دیا ہے۔ آئیں ذرا آگے لکھا ہے ایمان لانے کو والے کو نجات دے گا۔ جس منادی کو لوگ بے وقوفی کہا گیا ہے، لوگوں نے سلیب کی منادی کو بے وقوفی سمجھا، اس سے مراد ہے سلیب۔ بے وقوفی کیا ہے؟ سلیب۔ تو بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ بے وقوفی نہیں ہے، لیکن انسانوں کے تاریخ ذہن اور اندھی عقل کو یہ بے وقوفی معلوم ہوتا ہے۔ سو خدا کا ایک خادم ہے گوڈٹ جو ہے، وہ کہتا ہے آیت 21 میں تاریخ کا سارا فلسفہ، ساری کتابوں کا نچوڑ موجود ہے۔ کون کہتا ہے؟ گوڈٹ کہتا ہے۔ آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اچھا رائٹ۔ تو دیکھیے، تو یہاں پر لکھا ہے 22ویں آیت میں، یہودی نشان چاہتے ہیں،
اچھا پھر سے میں ذرا گوڈک کا کول دوبارہ دہراؤں. وہ کہتا ہے کہ آیت 21 میں تاریخ کا سارا فلسفہ اور ساری کتابوں کا کیا ہے نچوڑ لکھا ہے کہ بھائی دنیا ناکام ہو گئی ہے, دنیا کی کسی طریقے سے آپ نجات نہیں پا سکتے. نجات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. آئے 22ویں آیت دیکھیں. اب یہودی نشان چاہتے تھے, یہ ان کی قومی خاصیت تھی کہ ان کا رویہ ہی یہ تھا کہ ایمان تب لائیں گے جب کوئی معجزہ دکھائے گا. انہاں دا پرابلم سی, یہ ان کی نیچر تھی, یہ ان کے اندر قومی خاصیت کہہ لیجیے تھی کہ بھی کوئی معجزہ دکھائے گا تو. اچھا دوسری طرف یونانی تھے, انڈر لائن کریں, یونانی حکمت تلاش کرتے تھے. دیکھیں یہودی کیا چاہتے تھے, بولے شابش. اور یونانی کیا تلاش کرتے تھے, رائٹ ہے, وہ جڑی علم دیاں گلاں پیچھے لان دیاں گلاں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے اندر یہ تھی. یہی کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بات تھی کہ وہ بھی حکمت لبان لبون والی گلا تو بہت پیچھے پاتے سن, پاویں نجات پائیے یا نہ پائیے. تو یہاں پر جو یونانی حکمت تلاش کرتے تو ان کا کیا تھا, وہ انسانی مقولات, دلائل اور منطق پر کیا کرتے تھے, فریفتہ ہوتے تھے. وہ کہتے سن بھائی کوئی مقولات ہو, کوئی دلائل ہوں, کوئی منطق ہو, تو اس کے پیچھے وہ بھاگتے تھے. تو بائبل اور سلیپ کی, یہ سلیپ سادی جی گل نہ ہو دے کوئی حکمت ہے تو وہ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. اب پہلے ایمان لائے گا اور پھر نجات پائے گا. تو 23ویں آئے, لیکن پولوس ان کی خواہشات پوری نہیں کرتا. 23ویں آئے وہ کہتا ہے مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. ہیلیلویا. ایسے مسیح دی جڑا مصلوب ہو گیا. کسی نے کہا کہ پولوس نہ تو نشانوں کا دل دادا یہودی اور نہ حکمت کا دل دادا یونانی تھا, بلکہ منجی کا دل دادا مسیحی تھا. ہیلیلویا. کہتے گا لیکن پولوس جو تھا نہ کیا کہتے ہیں کہ نشانوں کا دل دادا یہودی تھا اور نہ حکمت کا دل دادا یونانی تھا, بلکہ منجی کا دل دادا مسیحی تھا. ہیلیلویا. آؤ چرچ, اے معجزہ چو نکلیے باہر. چرچ آؤ, عقل حکمت دنائی دے طریقیاں دی نجات تو باہر نکلیے. بس ایک کی دل دادا ہو جائیے جدا پولوس سی, اور وہ کون تھا, منجی خداوند یسوع مسیح. ہیلیلویا. اس کے دل دادا ہوں. کئی دفعہ اسی کی کہندے نے لوگ معجزات کے پیچھے اپنی نجات کھو دیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ علم کے چکر سے نجات دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں رہی. یاد رکھیے سادی منادی مسیح مصلوب کی منادی ہے, اور جو کوئی مسیح مصلوب پر ایمان لائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا. ہیلیلویا. تے پہ حکمت تے پہ. دیکھیں میری زندگی میں, مجھے زندگی میں کوئی بات نہیں, میں شکر گزاری کرتا ہوں میرے یسوع نے دنیا میں سب سے زیادہ معجزے کیے. یوحنا کی انجیل کہتی ہے اگر وہ معجزے لکھے جاتے تو دنیا میں رکھنے کی کتاب جگہیں نہ ہوتی. متی کی انجیل میں لکھا ہے اس نے ہر طرح کی بدروحوں, ہر طرح کی کمزوری, ہر طرح کی بیماری کو کیا کیا, دور کیا, اور یہ اختیار اس نے اپنے شاگردوں کو دیا. متی کی انجیل اس کے 8ویں 9ویں باب کے اندر دونوں باتوں کا لکھا ہو. تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی ہم یسوع صرف اور صرف ہم یسوع مسیح پر, اس مصلوب مسیح پر جو ہمارے لیے مصلوب ہوا, اس پر ایمان رکھتے. اب یہودیوں کے نزدیک لکھا ہے, ہمیں انڈر لائن کریں, یہودیوں کے نزدیک مسیح مصلوب ٹھوکر کھانے کا پتھر تھا. اے لو جی, اے جڑا تھی نا مسیح مصلوب یہودیوں کے نزدیک کیا تھا, ٹھوکر کا باعث, اور یونانیوں کے نزدیک سو کھانے کا پتھر تھا. وہ منتظر تھے کہ کوئی طاقتور فوجی لیڈر آئے, وہ یہ انتظار کر رہے تھے, اور ہمیں روم کے ظلم و جبر سے کیا کرے, چھڑائے گا. لیکن اس کی بجائے انجیل ان کو کیا کرتی ہے, کیلوں سے سلیب پر چڑھا ہوا منجی پیش کرتی ہے. لو جی, او اٹا وڈا ایک جرنیل لابرے نے, اٹا وڈا بادشاہ لابرے نے. یہ سایہ دی کتاب کی ایک آیت کے اندر 2 نبوتیں نے. اے مار کھا کے تو انہوں نے ایک ہی انہوں سمجھا. جب یہ سان کا کہ ایک بیٹا تولد ہوگا
اور اس کے کاندھوں پر سلطنت ہوگی. تو انہوں نے ہی سمجھا کہ جڑا ہون یسوع آئے گا سلطنت دے نال آئے گا. ایسا نہیں تھا. یسوع مسیح مصلوب ہونے کے لیے آیا. وہ ناصرت میں وہ بیت الحم کے ڈنگرا دی تھاں تے پیدا ہون اور ناصرت میں بڑھنے کے لیے آیا. تو پہلا اس مصلوب ہونے کے لیے وہ آیا. تو دوسری اس کی آمد جو ہے وہ بادشاہی کی. تو وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے تو وہ دھوکہ کھا گئے. اور جب یہ والا مسیح دیکھا تو یہ کیلوں سے صلیب پر جڑا ہوا منجی پیش کرتی ہے. کون؟ انجیل. تو غیر قوموں یعنی یونانیوں کے نزدیک مسیح مصلوب بیوقوفی ہے. اب میری بات غور سے سنیں. یہودی اس بات سے مار کھا گئے تے بادشاہ نے یہ غریب جہا تینوں تے صلیب تے چاڑ کے مار دیتا. نہیں اسی نہیں یہ دیتے ایمان رکھ دی. گئے ہو ایک بڑی قوم دھوکہ کھا گئی. اب رہ گئی غیر قومیں اور یونانی. انڈر لائن کریں ذرا پڑھ دیجئے. یہودیوں کے نزدیک تو کوئی بھی پڑھ دیجئے. جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کھا گئے. غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے. اچھا غیر قوموں یعنی یونانیوں. غیر قوموں سے مراد کیا ہے؟ یونانیوں کے نزدیک مسیح یہ مصلوب بیوقوفی ہے. انہیں کیا پایا جڑا سلیب تھے مسیح مصلوب ہونے والا ہے ایسی نہیں مانتے. کہتے وہ کیوں تھے؟ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جو شخص بظاہر ایسی کمزوری اور ناکامی میں مر گیا وہ ہمارے مسائل کیوں کر حل کر سکتا ہے. تو دونوں اس لیے مار کھا گئے. ایک بادشاہ اور لیڈر لب دے مار کھا گیا کہ نشان نہیں ملے. انہوں چاہیے سی کہ روم دا جبر ختم کر کے آپ بادشاہ بن جاندہ. وہ مار کھا گئے. اور دوسرا کیا ہے کہ غیر قومی یعنی یونانی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حکمت کے سبب سے اور نہیں سمجھ سکے کہ یسوع مسیح اتنا کمزور شخص ہے کہ وہ صلیب پر مر گیا تو وہ کیسے ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. آیت 24ویں آیت ذرا دیکھیے. لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی. اچھا جڑے بلائے ہوئے انہیں نا کالنگ پرسن یہودی ہوں یا یونانی. انڈر لائن کریں یہودی ہوں یا یونانی. یعنی کہ دیکھیں یہودی یا غیر قومی. یونانی دنا لوگ عرفان علم دلائل کو پسند کرنے والے فلاسفر. جی یہودی ہوں یا یونانی. ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. جڑے بلائے ہوئے لوگ نے نا یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح ہے مسیح مصلوب ہمارا یسوع مسیح خداون خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. ہاللیلویا. اچھا میری بات سنیں. 2 سوالات جواب حال ملے. اچھا یہودی کیا ڈھونڈتے تھے؟ نشان قدرت معجزہ. تیتے لکھے مسیح خدا کا معجزہ مسیح خدا کی قدرت. ایتے حال ہو گیا کدا یہودیہ دا کیونکہ انہوں دا مسئلہ تھی کہ معجزہ چاہیے. ایتے لکھے مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی تے کنہ دا مسئلہ حل ہویا. شاباش باجی فری والی ذرا تالیاں بجاؤ. یہ گل سمجھ آ رہی. اتنے مسئلہ تھی یہودیہ دا نشان تے تلے ایک یونانیہ دی حکمت. تے انہیں رولائی مکا دیتا کہ بھئی جڑا بلایا ہویا وے چاہے یہودی ہوئے یا یونانی ہوئے ان کے نزدیک مسیح قدرت بھی ہے اور حکمت بھی ہے خدا کی. ہاللیلویا. تو سنیں ہمارے نزدیک یسوع مسیح معجزہ بھی ہے اور یسوع مسیح دنیا کی دنائی بھی ہے. ہاللیلویا. سوائے 25ویں آیت ذرا پڑھیے. کیونکہ خدا کی بیوقوفی. اچھا انڈر لائن کرے دائرہ لگا دے. بیوقوفی خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے. آمین. ہاللیلویا. اب کیوں اس اوپر والی بات کا جواب دیا ہے کہ در حقیقت خدا کی ذات ہر قسم کی کمزوری اور بیوقوفی سے مبرہ ہے. ہاللیلویا. لیکن آیت 25 میں پولس کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو انسان خدا کی بیوقوفی جانتے ہیں کہ جی لے بھئی ایک کمزور ایک صلیب تے بندہ ماریا گیا ہے ایسی منادی تے ایمان نہیں لاتے تو لوگ اس کو بیوقوفی سمجھتے. تو پولس کہتا ہے انسان خدا کی بیوقوفی جس چیز کو انسان خدا کی بیوقوفی جانتے ہیں وہ دراصل آدمیوں کی حکمت سے
زیادہ حکمت والی ہے. ہلیلویا. میں آپ کو بتاؤں آج دنیا صلیب کو، صلیب کے پیغام کو، صلیب کے کفارے کو، یسوع مسیح کے فدیہ دینے کو اور اس پر آبجیکشن کرنے کو لوگ آج بیوقوفی سمجھتے ہیں. لیکن ایک وقت ثابت ہوگا کہ یہ بیوقوفی انسانوں کی حکمت سے کئی زیادہ کیا ہوگی، حکمت والی ہوگی. ہلیلویا. کیونکہ یہ خدا کی حکمت ہے. اور جس چیز کو انسان نے خدا کی کیا سمجھا، پڑھیے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ تے ایسی گل انہوں نے سمجھا لے جی ہے تے کمزوری ہے. تو خدا کی کمزوری جسے سمجھتے ہیں وہ وہ اس چیز سے زیادہ اور زور آور ہے جو انسان پیدا کر سکتا ہے. ہلیلویا. چلو تسی دیکھ لو ہاتھی ایڈا طاقتور ہوندا ہے جی چنٹی انہوں مار دیندی. کین یو امیجن کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو ایسے ہی ویخن چتے سلیب ایک کمزوری، سلیب ایک کفارہ، سلیب پر کوڑے اور زخم اور آنسو اور یسوع کی خاموشی اور اس پر تھوکا جانا، اسے ننگا کیا جانا، یہ تو کمزوری لگتا ہے لوگوں کو، یہ بیوقوفی لگتا ہے. تو ایک گل میں دسا، خدا جسے یہ بیوقوفی سمجھتے ہیں، خدا کی حکمت جو ہے وہ انسانی حکمت سے کئی زیادہ حکمت والی ٹھہری ہے. اور آج دیکھیے کہ اسی مسیح مصلوب کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہلیلویا. اور آج جسے صلیب کو کمزوری سمجھتے تھے، آج دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے اس کے ہیں. تو لوگ جس خدا کی کمزوری اور حکمت کو بیوقوفی اور طاقت کو کمزوری سمجھتے ہیں، وہ انسانوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے. ہلیلویا. آئے ذرا 26ویں آیت دیکھیے. اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے تو بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے. آمین آمین. ذرا اپنے بلائے جانے پر غور کریں. تو انجیل کی خوشخبری کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اب رسول ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کو خدا صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے بلاتا ہے. کیا ہے؟ آیت 26 سے 39 وہ اہل کرنتھس کو یاد دلاتا ہے. آیت 26 تو 39ویں آیت تک وہ اہل کرنتھس سے بات کر رہا ہے. تو کرنتھس کو یاد دلاتا ہے، کہندا ہے، انڈر لائن کرنا اس کو، جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم اور بہت سے اختیار والے 2 اور بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے. کئی دفعہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ متن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ کہ بہت سے نہیں. چنانچہ طبقہ شرفا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کہا کرتی تھی کہ اس معمولی سے فرق کے باعث مجھے نجات ملی. ایک عورت نے صرف ایڈی جی معمولی جی فرق تو کی کر دیتی، نجات پالی. کرنتھی خود بھی معاشرے کے اعلیٰ دانشور طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے نجات پائی. ان کو بھی پیغام بڑے اونچے فلسفانہ انداز میں نہیں دیا گیا تھا، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں. پھر وہ انسانی حکمت کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے؟ اگر بندہ پوچھے بھائی تسی کیڑی شاما سو کرنتھس کے لوگوں، تانوں کیڑا منادی کیتی گئی سی، اے سادی منادی نہ تسی نجات پائی. آج تسی کیڑی حکمت دی گلاں چ پھس گئے، آج کیڑے تسی انساناں چ ونڈے گئے، آج تم جو ہے کہاں جو ہے یہودیوں کی طرح بڑے نشان کے پیچھے پھنس گئے. اور ان منادوں اور مبشروں نے بلند درجہ کیوں دے رہے تھے جو پیغام کو دنیاوی حکمت والوں کے دل پسند بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو آج جو ہے یہ جو کرنتھی تھے یہ فلسفانہ انداز کے پیچھے پڑ گئے تھے. آج یہ ان مبشروں، ان منادوں کے پیچھے پڑ گئے تھے جو حکمت کی لبھانے والی باتیں اور دل پسند بنانے کی کوشش کرتے تھے، مکھن شکن کیوں شو لا کے اور طریقے. جیسے کہ آج انجیل کو پتہ نہیں لوگ کس کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اگر انسانوں نے کلیسیا تعمیر کرنی ہو تو وہ معاشرے کے سرکردہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیں گے. لیکن آیت 26 سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو انسان آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، خدا ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا.
سو جن کو وہ بلا لیتا ہے عموماً ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو دنیا والے بے وقت سمجھتے ہیں. سنا آپ نے کہ خدا سادہ لوگوں کو بناتا ہے. خدا دنیا کے رد کیے وہ کو بلاتا ہے. خدا نے حکیموں کو نہیں بلایا, خدا نے دانشوروں کو نہیں بلایا تے سانو بھی انجیل سنا لیے کوئی اودے چ ایڈ کرن دی اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں دنیا کی حکمت سادی بنا دی ہے. یسوع مسیح ہمارے کفارے کے لیے مرا ہے, جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. ہیلیلویا, بولو ہیلیلویا. ایک بڑی زبردست بات کر کر ہم دعا کریں گے. ذرا پڑھ لیجئے 27ویں آیت اور پھر دعا کریں گے. یہ آخری آیت ہوگی, یہ مجھے بڑی پسند ہے, انڈر لائن کریں. بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا. انڈر لائن کریں, خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا. ایک تے میں بے وقوف تھے سامنے کھڑا چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں, اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا. ایک تے میں کھڑا تھا کمزور اور بے وقوف, تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کریں. سو خدا کا ایک خادم ایرک ساورک کہتا ہے, ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہتا ہے, بڑی زبردست بات کہتا ہے خام مال جتنا گھٹیا ہوگا, خام مال جتنا گھٹیا ہوگا, فنکار استاد کی عزت اور قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی. فوج جتنی چھوٹی ہوگی, فاتح کی تعریف توصیف اتنی ہی زور آور ہوگی. بندی فوج چھوٹی ہوئے اور جنگ جیت لوے تے تعریف تے پھر اتنی زیادہ ہوئے گی. خام مال جتنا گھٹیا ہو تے او فنکار, اگر اس پر فنکار استاد کی عزت اور قدر اتنی ہی زیادہ ہوگی. تے جنہیں انہوں استعمال کر لیا کٹیے جے خام مال نو, اور چھوٹی جی فوج نے اگر وڈی فتح پا لی تو پھر تے بلے بلے نا. سارے بولو بلے بلے. چلاؤ تانوں نے ایگزامپل وکھانا بائبل چ, ذرا سنیے. خدا نے یرو کی دیواروں کو زمین بوس کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ نرسنگے استعمال کیے تھے. ہیلیلویا. کوئی ہاتھ نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی لت نہیں, کوئی ٹھڈا نہیں, کوئی مکہ نہیں, کوئی بلڈوزر نہیں, کوئی بولو ہیلیلویا. خام مال دے نال کیا کام کر دیتا. آگے چلے. سو انہوں نے مدیانیوں کی فوجوں کو شکست فاس دینے کے لیے کیا کیا؟ جدعون کی فوج 32,000 سے کم کر کے صرف 300 جو جوان ان کے ساتھ کر دیے. 32,000 پرے کر دیتے, 300 لوگوں سے انہوں نے فتح کر لیا. ہیلیلویا. تے او وی کی کیتا کڑیاں دی آوازاں نال. ہیلیلویا. تے ایویں خدا دی قدرت. سلیب کو آپ بیوقوفی جانتے, ارے میرے خداوند نے مجھ جیسے نکمے اور کمزور کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے. آئے تیسری بات ایک اور سنیں. اس نے فلسطینیوں کو مار بھگانے کے لیے شمجر کے ہاتھ میں بیل کے پینے کو اور پوری فوج کو شکست دینے کے لیے سمسون کے ہاتھ میں گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو استعمال کیا. ہیلیلویا. سلاؤ ایک نو پینے نا وسیلے نا سمسون نو گدھے دی ہڈی دے نال فتح دوائی. یہ میرا خدا ہے نا خام مال, ہے نا چھوٹی جی شے نا وڈی فتح. میں آپ کو بتاؤں, میں دنیا کا بے وقوف ترین شخص رہا اور دنیا کا نگلیکٹ ریجیکٹ کیا ہوا شخص رہا, لیکن خداوند نے مجھے اس لیے چنا کہ وہ اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرے. ہیلیلویا. سو آئیں آخری بات کہ ہمارے خداوند نے 5,000 کو کھلانے کے لیے کی کیتا سی. 5,000 لوگوں کو کھلانے کے لیے کیا کیا تھا اس نے؟ اور خام مال دسو, 5 روٹیاں تے 2 مچھلیاں. ہیلیلویا. 5,000 نو کی کر دیتا؟ رجا دیتا. اور 5,000 نو رجا دیندا ہے. اور پھر کی کیتا؟ 12 ٹوکرے بھی بچے. بولو ہیلیلویا. تو سو خدا نے بے وقوفوں کو چنا ہے جی. ہڈیاں نو چنیا, گدھیاں نو چنیا, انہیں جدعون دے 300 لوگاں نو چنیا, انہیں نرسنگیاں نو چنیا, انہیں تھوڑی جی شاواں نو چک کے قدرت دکھائی. آج خدا آپ کو بھی چننا چاہتا ہے. آج یسوع کی صلیب کو حقیر نہ جانے. اس نے صلیب کی منادی سے, اس مسوع مصلوب کی منادی سے, اس میں اس نے قدرت بھی رکھی ہے, حکمت بھی رکھی ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا نجات پائے گا, اور خدا نے ایسا ہی کیا ہے. آج خدا آپ میں سے اگر کوئی بھی کمزور بیٹا بیٹی سن رہا ہے, وہ سنے. خداوند کے لیے تو قیمتی ہے. بے شک تو دنیا کے لیے گدھا نہیں, گدھے کی جبڑے کی صرف ہڈی ہے, لیکن خدا تجھے فتح کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہیلیلویا. صرف تیرے ایک پھونک دی آواز ہے نرسنگے کی, لیکن خدا تجھے تیرے نرسنگے کی آواز سے یرو کی مضبوط دیواروں کو گرا سکتا ہے.
ہیلیلویا. اور خدا تجھے اپنے جلال کے لیے، اگر تیرے کو تھوڑا جو ہے نا تو معمولی ہے، 5 روٹیاں جوگا 2 مچھلیاں جوگا تیری طاقت ہے اور تیرے سامنے 5000 ہے، خدا تجھے اپنی قدرت سے بلش کر کر استعمال کرے گا. سلیپ بھی ایسی ہے، سلیپ کے اندر قدرت. آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کرے، خداوند خدائے قدوس کی شکر گزاری کرے. میری التماس ہے باجی فریا سے کہ وہ آئیں گی، دعا میں رہنمائی کریں گے اور باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، شکر گزاری کریں، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے پیش کر دیجئے. اس نے بیوقوفوں اور کمزوروں کو چن لیا ہے. آپ بیوقوف ہیں، آپ کمزور ہیں، لیکن آپ کو خدا اپنی قدرت سے استعمال کرے گا. آجائے باجی. ہبا رکا شدا ربیا رکا تلا بارا ہدا ربا لکا شندا ربا رکا تو ربا لکا شندا ربیا رکا شدا ربا. شکر گزاری کرے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. گلوری 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 گلوری. تیری ساری محبت کے لیے تیرا شکر خداوند ذیشان مسیح کے لیے، خداوند جنید کے لیے، خداوند جاوید نسیم کے لیے، خداوند ایلون بابر کے لیے، خداوند تیرا شکر. ہیلیلویا. عامر اقبال کے لیے تیرا شکر خداوند. تیری شکر گزاری ذیشان کے لیے خداوند. عامر اقبال کے لیے تیری شکر خداوند. ہیلیلویا ہیلیلویا. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ایک شخص جو خداوند آن لائن ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند لوری بابر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کی شفا کے لیے شکر کرتے ہیں خداوند. جلال کا بادشاہ ہیلیلویا ہیلیلویا. خداوند بھائی ایلون کی ماما کی شفا کے لیے شکر کرتے ہیں. ربا ربا لبا رکا شدرا ہندا ربا ربا. باجی رخسانہ کے لیے شکر کرتے ہیں خداوند. تو زندہ ہے، پاک ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ربا ربا لبا. مجھ کمزور اور بیوقوف کو تو نے چنا، تو نے صلیب کو چنا، تو نے تیرے رحم کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے ترس کے لیے خدا، تو نے ہماری خاطر فدیہ دیا خدا. تیرا شکر ہو خدا. خدا مجھ خام مال کو استعمال کرے، مجھ چھوٹے کو استعمال کرے. خدا میں گلے کی ہڈی کی مانی تو مجھے استعمال کرے. بلیس کر اپنے لوگوں کو برکت دے خدا. خدا نے سنگے کی دیواروں کو گرا دے. تو نے برکت دے، بلیس کر چیزوں کو برکت دے خدا. ان کی دعاؤں مناجات و التجاؤں کو سنا خدا. پریئر باکس میں دعا کرتے جتنی پریئر باکس میں درخواست دے خدا، ان کو سن اور ان کا جواب دے خدا. کیونکہ لوگوں نے بڑے ایمان سے تیرے گھر میں یہ درخواستیں دی ہے خدا. ایک ایک درخواست کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، تیرے سندر قدموں میں لے کے آتے خدا. اور ان کا جواب دے خدا، کیونکہ تو ہماری دعائیں سنتا اور جواب دیتے ہیں خدا. تو نے ہم کمزوروں کو چن لیا، نکموں کو چن لیا خدا. یہ تیری محبت ہے خدا. تیرا شکر کرتے خدا. یہاں بیٹھے کہ زندگی کو چن خدا. پاسٹر شباز کے لیے تیرا شکر کرتے خدا. تو نے ہمیں اچھا چرواہا دیا خدا. میں تیرا شکر کرتی ہوں. جہاں روز ہمیں تیرا کلام سناتے خدا، اور اسے ہم نئی قوت نئی تازگی پاتے خدا. تیرا شکر کرتے خدا. تو کو برکت دے. میری سبت کے ساتھ خدا، جتنے بچوں کے ایگزام اور ان کے لیے دعا کرتے خدا، ان کو کامیاب کرنا خدا. تیرا شکر ہو، تیری تعریف، تیری ہم ساری عزت سارا جلال تجھے دیتے خدا. تیرا شکر ہو، تیری محبت تجھے سے وعدوں کے لیے خدا. تو ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے خدا. تو نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو خدا. میں تیرا شکر کرتی، تیرا شکر کرتی خدا. تیری ساری محبت ہے خدا. تو محبت سے بھرا بلجھتا ہے خدا. تو نے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا خدا. میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتی خدا. کہ تو شکر کے لائق باپ ہے خدا. تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتی خدا. سجدے بزرگ کی بڑائی یہ لائق ہے خدا. تیرا شکر خدا. میں بیٹھے کی زندگی بھائی جنید کے ساتھ اسے برکت دے خدا. بلیس کر اس کے گھرانے کو بلیس کر خدا. خدا استعمال کر جتنے یہاں ہے آن لائن ہے، بیمار ہے، کرسچن ٹاؤن کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ گھرانے کو برکت دے خدا. یا بیداری کی روح آئے خدا. لوگ تجھے جانے، تجھے پہچانے کہ تو ہی زندہ خدا ہے خدا. تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے خدا. اگر ہم ساری دنیا بھی حاصل کر لیں اور تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، تیری نجات ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں ہے خدا. ہمارے چرچ کی کلیسیا کے گھرانے کو برکت دے خدا. گھرانوں میں محبت اور میل تم اپنے لوگوں کو بلیس کر برکت دے خدا. ہر طرح کی فکریں، پریشانیاں، ٹینشنیں تیرے یسوع نام سے جائیں خدا. میرے پاس آؤ تو تمہیں رام ملے گا، راحت ملے گی خدا. تو نے کہا اپنا
عبادت کا میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری ساری محبت کے لیے خدا تیرے پیار کے لیے تیرے رحم کے لیے خدا ہم تیرا جتنا بھی شکر کرے کام ہے خدا تیری ساری وفاداری کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں مانگتے سب کچھ پا لیتی ہوں تیرے قادر کا بھی زندہ یسوع نام سے سن اور بخشتے یسوع نام میں آمین Amen. Glory, 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 glory. Praise the Lord. Hallelujah. آئیں اس خوبصورت مسا کے لیے تعلیم کی ترقی کے لیے اور آج ہماری کمزوریوں پر یسوع کے جلال کی قدرت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. شکر گزاری ہمیں آرڈنری ایکسٹرا سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسا ہوں میرا یسوع مجھے استعمال کر سکتا ہے. اس نے تو مجھے کمزوری کی حالت میں چنا ہے. آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے. تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض سے معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد